ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یحل لمسلم باء من اخیہ فیہ عیب الا بیناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے لیے یہ بات جائز اور مناسب نہیں ہے کہ جب اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے تو اس کے اندر موجود عیب اور نقص کو بتلائے بغیر ہی اس کو بیچ ڈالے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے تک آپ ایک بہترین قسم کے تاجر تھے، اور آپ کی ذات کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام جیت صحابہ کرام تجارت کا ہی کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کو تجارت کی تلقین کی۔ ایک بڑی مشہور حدیث اور واقعہ ہے، ایک بندہ مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا فقیر بن کے، تو آپ نے اس کو گھر بھیجا، وہ اپنے گھر سے جو ساز و سامان تھا لے کر آیا، آپ نے اس کو 2 درہم کے اندر فروخت کر دیا، اور اس کو بولا کہ 1 درہم کا اپنے گھر والوں کو کھانا لے دے اور دوسرے درہم کا کلہاڑا بازار سے خرید کر میرے پاس لے آئے۔ جب وہ کلہاڑا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکڑی کا دستہ اس لوہے کے کلہاڑے کے اندر ٹھونک کر اس کو دے دیا، اور اس کو تلقین کی اور وصیت کی کہ اس کے ساتھ تم جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹا کرو، اور لکڑیاں کاٹ کر اپنا ذریعہ معاش بنا لو، اس کے ساتھ اپنا گزر بسر کرنا۔ 15 دن تک مجھے تم نے نظر نہیں آنا۔ 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو 15 درہم اس کے پاس تھے، یا 10 درہم، تو اس کے ساتھ اس نے اپنے کھانے پینے اور پہننے کے لیے کپڑے کا بندوبست کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی دنیا کے اندر تجارت کر رہے ہیں، وہ کون سے قوانین اور اصول ہیں، ضوابط ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائے کہ جب مسلمان تجارت کرے تو ان اصولوں کو مد نظر رکھے۔ پہلے نمبر کے اوپر جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یحل لمسلم باء من اخیہ فیہ عیب الا بیناہ۔ جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی چیز بیچے، فروخت کرے، اگر اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا کر بیچے، بن بتلائے نہ بیچے۔ اگر وہ بن بتلائے بیچے گا تو اس کے اندر سے جو ہے برکت اللہ ختم کر دے گا۔ ہاں، اگر بتا کر بیچتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، پھر اللہ اس کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر بن بتلائے بیچتا ہے اور اس کے اندر عیب بھی پایا جاتا ہے، پھر بے برکتی کیا مثال ہے کہ وہ جیب بھر کے گھر میں آتا ہے، ہو سکتا ہے گھر میں داخل ہو، پتہ چلے کہ پانی کا پمپ جو ہے وہ جل گیا، یا ہماری گھر کی جو فریزر ہے اس کا کمپریسر اڑ گیا ہے، تو وہ جو پیسے حرام کے مال سے کمائے ہوتے ہیں حرام کی طرح ہی نکل جاتے ہیں۔ دوسرا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بندہ مومن جو ہے نا کاروبار کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرے۔ آج ہمارے بہت زیادہ بھائی جو ہیں پیسے کے لالچ کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ ہاں، مچھر کا پر کبھی کسی نے غور سے دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ تو جو بندہ دنیا داری کے لیے اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، دوسرے دکاندار چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ نہیں جا رہا کہ یہ جا رہے ہیں تو سارے گاہک اور کسٹمر میری طرف آ جائیں گے تو میرا غلہ، میری جیب جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی۔ لیکن جو بندہ اس طرح کرتا ہے اصل کے اندر اللہ کے امتحان کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے ذریعہ معاش کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اور رحمت اور کثرت اور برکت کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی کو مال بیچے پھر دھوکہ نہ کرے اس کے اندر۔ اگر دھوکہ کر کے بیچے گا تو وہ شرعی قانون کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خود آتا ہے،
آپ ایک دفعہ منڈی کا وزٹ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ہاں، اور جا کر آپ نے ایک غلے کا ڈھیر دیکھا، غلے کے ڈھیر کے قریب سے جو آپ گزر رہے تھے تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا اوپر سے غلہ جو ہے، اناج جو ہے یا گندم جو ہے وہ خشک ہے، صحیح ہے، اندر سے گیلی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیچنے والا تھا، مالک تھا غلے کے ڈھیر کا، اس سے سوال کیا، ما ہذہ یا صاحب الطعام، اے بیچنے والے، یہ غلے کے اندر جو نیچے مال ہے وہ گیلا ہے، اوپر والا خشک ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیا مواجرہ ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں رات کو بارش ہوئی تھی، اس وجہ سے مال گیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر بہتر تو یہ تھا کہ گیلا مال آپ اوپر ڈال دیتے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا۔ اور فرمایا من غش فلیس منا، جو بندہ دھوکہ کرتا ہے اور جو بندہ چال بازی کے ساتھ مال بیچتا ہے، وہ المکر والخداع لیس منا، جو بندہ چال بازی سے، دھوکے سے، فراڈ سے مال بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سے نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ کوئی مال بیچ دیتا ہے، اس کو ہماری عام زبان کے اندر کہتے ہیں سودے کے اوپر سودا کرنا۔ ایک بندے نے مکان بیچ دیا 50 لاکھ کا، اب دوسرا پراپرٹی ڈیلر آیا، اس نے آ کر اس کے کان کے اندر پھونک مار دی کہ میں تمہیں 2 لاکھ زیادہ دلوا دوں گا۔ اب وہ اس کو کہہ رہا ہے یار ہمارے گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، لہذا ہمارا پروگرام بدل گیا ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح کرتا ہے، سودے کے اوپر سودا کرتا ہے، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، مومن جو ہے مومن کا بھائی ہے۔ مومن کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، مومن کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ سودے کے اوپر سودا کرے۔ اور 5واں اصول آپ نے یہ بیان فرمایا، یہ جو نا صبح صبح ہماری منڈیوں کے اندر بولیاں لگتی ہیں، بولیاں لگا کر لوگ مال بیچتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ تو ہے جو خریدنے کے لیے منڈی کے اندر جاتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کو پھڑیے بولتے ہیں، 9 سرباز جن کو بولا جاتا ہے، وہ خریدنے کے لیے نہیں آیا لیکن بولیاں لگا کر وہ ویسے ہی ریٹ چڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بولی لگانا بھی، اس طرح کی بولی لگانے والا بھی صحیح مسلمان نہیں ہے، بولی لگانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً بالکل یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور چھٹا اصول آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چیز کھانے کے لیے حرام ہے اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، شراب پینے کے لیے حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ یہودیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہودا، اللہ نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہودیوں کے اوپر، حضرت یعقوب کے ماننے والوں کے اوپر چربی جو ہے وہ حرام قرار دی تھی۔ اب وہ کھا نہیں سکتے تھے، حرام تھی، اب انہوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا، پگھلا کر یا ویسے اس کو بیچ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جو چیز اپنی اصل کے اندر، حقیقت کے اندر کھانے میں حرام ہے، وہ چیز بیچنے کے اندر بھی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے آج جو بندے حرام کی چیز بیچ کر کاروبار کرتے ہیں، غیر ممالک کے اندر میں نے دیکھا لوگ، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اپنی دکانوں کے اوپر شراب بیچ رہے ہوتے ہیں، بیئر بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ الکوہل والے جو ہے میٹیریل بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول نے حرام کے اندر شامل فرمائے۔ 7واں قانون آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے صبح سویرے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ کے صبح سویرے اپنے دن کا آغاز کرے، کاروبار کا آغاز کرے، کیونکہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی کام کرتے یا قافلہ روانہ کرتے یا لشکر روانہ کرتے تو صبح فجر کے بعد آپ روانہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے اندر، صبح کے وقت کے اندر اللہ برکت پیدا فرما دے، ان کی صبح کو بابرکت بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی آپ کوئی قافلہ روانہ کرتے، جب بھی آپ کوئی لشکر روانہ کرتے تو صبح کے وقت کرتے تھے، پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولنا۔ آج آپ دیکھیں، آپ دکان پہ جائیں، آپ ریٹ پوچھیں تو ریٹ بتانے سے پہلے ہی دکاندار آپ کو کہہ دے گا لو جی قسم والی بات ہے، جتنے کا ہے اتنے کا ہی میں آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات کہنے کی۔ جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، صاف گوئی سے کام لے، اگر اس کو بچ رہا ہے تب بھی، نہیں بچ رہا تب بھی، اگر صاف گوئی کر کے سچائی کے ساتھ، حق بیانی کے ساتھ سودا بیچے گا، اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پیٹرول پمپوں کے اوپر انہوں نے ایسے ٹیکنیکل فالٹ ڈالے ہوتے ہیں، آپ 2500 کا پیٹرول ڈلوائیں، بعد میں پتہ چلے گا یہ تو 1200 کا بھی نہیں تھا۔ تو ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ویل للمطففین، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے دنیا کے اندر بھی
اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپنے کے اندر اور تولنے کے اندر، ماپنے کے اندر اللہ کہتا ہے کبھی کمی نہ کرو۔ سودی کاروبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر حکم دیا جب بازار میں داخل ہو دعا پڑھ کے داخل ہو، جب بازار سے نکلو کم از کم قرآن پاک کی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھیں۔ میرے بھائیو یہ 11 اصول میں نے، اور 12واں اصول ہے حلال کا خیال رکھنا، یہ 12 اصول میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے۔ جو بندہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکان کے اندر، کارخانے کے اندر ان اصولوں کو اپنا لے گا، اس کی زندگی کو، اس کے کاروبار کو، رزق کو اللہ برکتوں سے مالا مال کر دیں گے، بہرہ مند کر دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی محبت، سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب